أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علامہ اقبال نے ایک دفعہ اپنی ایک نظم میں خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ بھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.
یہ وہی لقاء کا مضمون ہے جو پچھلے 2 خطبوں میں بیان کرتا رہا ہوں، لیکن ایک ایسی آنکھ نے لقاء کے مضمون کو دیکھنے کی کوشش کی جو عرفان سے آ رہی تھی۔ چنانچہ اسی مضمون کو حضرت نواب مبارکہ بیگم نے ایک جوابی نظم میں بیان فرمایا۔ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کیوں نظر نہیں آتی کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، اتنے سجدے میں نے تیرے حضور تیری لقاء کی خاطر کیے کہ گویا وہ سجدے آج بھی میری اس جبین نیاز میں تڑپ رہے ہیں جو میں زمین سے تیرے حضور رگڑتا رہا ہوں۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے جواباً جو نظم لکھی اس کے چند شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا: مجھے دیکھتا جو نہیں ہے تو، یہ تیری نظر کا قصور ہے، مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں، یہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، مجھے دیکھ رفت کوہ میں، مجھے دیکھ پستی کاہ میں، مجھے دیکھ عجز فقیر میں، مجھے دیکھ شوکت شاہ میں، نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر کہیں فرق ہو نہ نگاہ میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، مجھے ڈھونڈ دل کی تڑپ میں تو، مجھے دیکھ روئے نگار میں، کبھی بلبلوں کی صدا میں سن، کبھی دیکھ گل کے نکھار میں، میری ایک شان خزاں میں ہے، میری ایک شان بہار میں، مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، میرا نور شکل ہلال میں، میرا حسن بدر کمال میں، کبھی دیکھ طرز جمال میں، کبھی دیکھ شان جلال میں، رگے جاں سے ہوں میں قریب تر، تیرا دل ہے کس کے خیال میں، مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ یہ جو نظارہ آپ نے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے کلام میں دیکھا ہے، یہ عارفانہ ہونے کے باوجود لقاء کا وہ نظارہ ہے جو ابھی سطح سے تعلق رکھتا ہے، آفاقی نظر ہے، اس میں گہرائی بھی ہے، ہر سطح سے گویا وہ شیشے کی سطح ہے، نظر لوٹ کر واپس آنے کی بجائے خدا کی جانب اٹھتی ہے۔ جیسے بعض دفعہ زاویوں سے شیشے کو دیکھا جائے تو اپنا وجود دکھائی دینے کی بجائے دوسرا مقابل پر اس زاویے پر کھڑا ہوا ایک اور وجود دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک اور نظر ہے خدا کو دیکھنے کی جو خدا کی ذات کے اندرونی مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں بھی ایک ظاہری نظر ہے، یعنی ظاہری تو نہیں کہنا چاہیے، وہ عرفان کی نظر ہی ہوا کرتی ہے، لیکن نسبتاً سطح سے تعلق رکھنے والی۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا، سائنسدانوں نے جو کائنات کا مطالعہ کیا ہے، اگر سائنسدان کی نظر سے آفاقی مطالعہ کیا جائے یا اندرون کا اپنی ذات کا مطالعہ کیا جائے تو ہر مطالعہ خدا تعالیٰ کی طرف لے کے جائے گا، اور انسان یوں لگتا ہے جیسے ایک آئینہ خانے میں چلا گیا ہے۔ آئینہ خانے میں تو ایسا نظارہ ہوتا ہے کہ جدھر دیکھے انسان ادھر خود ہی دکھائی دیتا ہے اپنے آپ کو، یعنی اپنی صورت ہی دکھائی دیتی ہے، مگر یہ عرفان کا آئینہ خانہ وہ ہے جس میں ہر طرف خدا دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیکن یہ بھی نظارہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ابھی نسبتاً سطحی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون ہمارے سامنے رکھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو میری خاطر جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو میری ذات کی تلاش میں رہتے ہیں،
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ہیں جو اپنی راہیں ان کو دکھاتے ہیں۔ پس محض جوہد سے جو نظارے دکھائی دیتے ہیں اسے لقاء نہیں کہا جا سکتا۔ لقاء کے لیے اپنے محبوب کا خود جھک کر ہاتھ پکڑنا ضروری ہے، ورنہ دور کے نظارے تو دل کی بعض دفعہ پیاس بجھانے کی بجائے اور بھڑکا جایا کرتے ہیں۔ بس لقاء سے مراد نظارہ نہیں ہے، لقاء سے مراد تعلق ہے، پیار اور وہ محبت کا تعلق جو پہلی لقاء، جو نظارے کی لقاء ہے، اس کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور اس پہلو سے خدا تعالیٰ کا نظارہ اپنے وجود میں انسان دیکھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دیکھ سکتا۔ یہ اور طرح کا نظارہ ہے جس کا میں تفصیل سے مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، مگر نسبتاً تفصیل سے بیان بھی کروں گا۔ جہاں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کی بہت سی راہیں ہیں اور پھر میں مدد کرتا ہوں، تو اپنی کوشش سے ان راہوں کے ذریعے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں اپنے ملنے کی ایک راہ بھی بیان فرمائی اور اس کا نام صراط مستقیم رکھا۔ چنانچہ جہاں فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنی راہوں کی طرف ان کو ہدایت دیتے ہیں، وہاں یہ دعا سکھلا دی کہ ربنا اهدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھا۔ صراط مستقیم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، کہ اے نبی خدا اعلان کر دے کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ بس اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اہدنا کی دعا کا مفہوم زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی انسان میں اہلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس بات پر بحث چھیڑی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو یہ فرمایا گیا کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، جب صراط مستقیم حاصل ہو گئی پھر یہ دعا مانگتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے بہت سے معنی بیان فرمائے گئے ہیں جو درست ہیں اور مختلف زاویوں سے درست ہیں، لیکن حقیقی معنی یہ ہے کہ صراط مستقیم خدا کی ذات کا وجود ہے، اور خدا کی ذات جس راہ پر کھڑی ہے وہ لامتناہی راہ ہے، اور خدا کی ذات میں سفر لامتناہی ہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہوگا کہ اے خدا جس راہ کے متعلق تو نے فرمایا ہے کہ اے نبی اعلان کر کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر کھڑا ہے، اس راہ کی ہدایت اس طرح دے کہ ہم ہمیشہ اسی راہ پہ چلتے رہیں اور اسی راہ پر ہمیشہ تیرے وجود کے اندر آگے بڑھتے رہیں اور تیری ذات سے زیادہ متعارف ہوتے چلے جائیں۔ یہ وہ لقاء ہے در حقیقت جو خدا کی مدد سے ملتی ہے اور ملنے کے بعد پھر جاری رہتی ہے، اور یہ مضمون پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، خدا کی ملنے کی بہت سی راہیں ہیں، لیکن ان راہوں کی تفاصیل بیان کرنے کا یہاں وقت نہیں۔ ان میں سے آج کے مضمون کے لیے میں نے ایک راہ اختیار کی ہے اور وہ عجز کی راہ ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر اپنے منظوم کلام میں بھی بہت پیارے رنگ میں روشنی ڈالی ہے، اور اپنے نثر کے کلام میں بھی بہت ہی پیارے رنگ میں روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں۔ چھوڑو غرور و کبر کے تقوی اسی میں ہے، ہو جاؤ خاک مردی مولا اسی میں ہے۔
پھر فرماتے ہیں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ بس سب سے زیادہ قریب راہ اور آسان بھی اور مشکل بھی عجز کی راہ ہے۔ اپنے آپ کو گرا دینا آسان ہے، اس لیے میں نے اسے آسان راہ کہا، لیکن جب تکبر کے ڈنڈے کے سہارے انسان کا پھولا ہوا خیمہ کھڑا ہوا ہو تو جب تک وہ ڈنڈے نہ توڑے جائیں اس خیمے کا گرنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے ایک پہلو سے یہ راہ آسان ہے اور ایک پہلو سے مشکل ہے، لیکن جہاں تک خدا کی لقاء کا تعلق ہے اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ عجز کے بغیر خدا تعالیٰ سے کی لقاء ممکن نہیں ہے۔ اور عجز انسان کو مختلف پہلوؤں سے نصیب ہوتا ہے، اور اس مضمون پر بھی آپ اگر غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے عاجز بندے بھی جو حقیقتاً عجز کی کئی منازل طے کر چکے ہوتے ہیں، بہت سے پہلوؤں سے عجز سے عاری ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اس مضمون کو بڑا گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ عجز کیا ہے اور کیسے نصیب ہوتا ہے، اور اس کے برعکس تکبر کیا ہے اور تکبر سے بچنے کے کیا طریق ہیں۔ ان کو اگر آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کے لیے خدا کے تک پہنچنے کی ایک راہ آسان تر ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آسان ہونے کے باوجود پھر بھی جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس راہ میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور یہ بھی عجز سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وہ دعا مقبول ہوتی ہے جو عجز کے آخری مقام پر ہو، اور اس دعا کا مقبول ہونا ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے جو سورج سے زیادہ بڑھ کر روشن ہوتی ہے۔ پس سجدے کی دعاؤں کے متعلق جو آپ سنتے ہیں کہ سجدے میں دعائیں جہاں مانگی جائیں تو زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ سجدے کی حالت میں جو جسم کی حالت ہوتی ہے جو دعا مانگی جائے وہ مقبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کھڑے کھڑے روحیں سجدہ ریز ہو جایا کرتی ہیں، بعض دفعہ کھڑے کھڑے انسانی فکر ایسی عاجزی اختیار کرتا ہے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، وہ خدا کے حضور کلیتاً مٹ جاتا ہے۔ وہ سجدہ ہے جس سجدے کی دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، کیونکہ وہ سجدہ حقیقی عجز سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان میں جو عجز ہے وہ اس کے اندرونی رجحان سے تعلق رکھتا ہے، اور محض اپنے آپ کو واقعتاً کمزور سمجھنا کسی بڑی طاقت کے مقابل پر یہ عجز نہیں ہے۔ پہاڑ کے دامن میں کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی چلا جائے، کیسا ہی متکبر کیوں نہ ہو، اگر ایک عظیم پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوگا تو اس کو ایک عجز کا احساس ہوگا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو بلندیاں اور یہ حجم اور یہ وزن اور یہ طاقت ایسی غالب ہیں کہ اس کے مقابل پر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ حقیقی عجز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک انسان وہاں عجز کا احساس کرتے ہوئے جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر وہ سارے عالم کا نظارہ کرتا ہے تو اس کا دل تکبر سے بھر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دیکھو میں کتنا بلند ہوں، ہر دوسری چیز میرے سامنے حقیر اور ادنا اور چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ایک اور شخص اس کے دل میں عجز ہے، جس کا رجحان عاجزانہ ہے، وہ پہاڑ کے نیچے بھی عاجز رہے گا اور پہاڑ کے اوپر بھی عاجز رہے گا۔ دنیا کی کوئی کیفیت بھی اس کے عاجزانہ رجحان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ وہ عجز ہے جو عارف باللہ کا عجز ہے، جس کے بعد پھر لقاء نصیب ہوا کرتی ہے۔ انبیاء ہر شان میں عاجز ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے کی شان میں بھی عاجز ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد کی شان میں بھی عاجز ہوتے ہیں، اور در حقیقت جتنا ان کو
بلندی نصیب ہوتی ہے اتنا ان کا عجز بڑھتا ہے. چنانچہ نبوت سے پہلے کے عجز کی کیفیت اور ہوا کرتی ہے اور نبوت کے بعد کے عجز کی کیفیت اور ہوتی ہے، کیونکہ بلندی سے بلندی کا عرفان بڑھتا ہے. ایک شخص جو پہاڑ کے نیچے سے پہاڑ کی چوٹی کو دیکھ رہا ہے، اگر اس کی نظر چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی ہے تو اس کا عجز اسی نسبت سے ہوگا جس نسبت سے اس کو پہاڑ زیادہ سربا فلک دکھائی دے رہا ہے، زیادہ بلند دکھائی دے رہا ہے. لیکن ایک شخص جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہے اور مزید بلندیاں دیکھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بالکل اور ہو جایا کرتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اسی کو چوٹی سمجھ رہا تھا، صرف میں ہی بے حقیقت نہیں، یہ پہاڑ بھی بے حقیقت ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. جو رفتیں مجھے ظاہری آنکھ سے دکھائی دیتی تھیں ان رفتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں. میرے خدا کی کائنات تو بہت وسیع ہے، بلند سے بلند تر، ہر منزل کے بعد ایک اور منزل. یہی مضمون ہے جس کو حضرت اقدس ابراہیم علیہ السلام نے جب بیان فرمایا تو بہت سے مفسرین دھوکہ کھا گئے، یعنی اس کا ذکر قرآن کریم میں پڑھ کر اور سمجھ نہیں سکے. وہ سمجھے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے، حضرت ابراہیم یا شرک کی ایک قسم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا اور کہا اچھا دیکھو کیسا روشن ہے، شاید یہی ہمارا خدا ہو. مراد یہ نہیں تھی کہ میرا خدا ہے یا تمہارا خدا ہے، مراد یہ تھی کہ تم لوگ اس طرح مروب ہوتے ہو، تم لوگ جو عرفان سے عاری ہو ہر بلند چمکنے والی چیز کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہو اور اس کے سامنے جھکتے ہو، حالانکہ وہ ذات جو ما ورا ہے ان سے پیچھے ہے. وہ تمام روشنیوں کا منبع ہے، تمام روشنیاں اس سے پھوٹتی ہیں، ہر نور اس سے نکلتا ہے. تو نظر کو کہیں ٹھہرا دینا جو ہے یہ ایک قسم کا غلط عجز پیدا کرتا ہے جو شرک کی طرف لے جاتا ہے. بس اس مضمون کو بہت غور سے سمجھنا ضروری ہے. دنیا میں انسان جب بڑے بڑے بادشاہوں کو، جابر حاکموں کو دیکھتا ہے ان کے سامنے بھی تو ایک عجز محسوس کرتا ہے، لیکن اگر اسے حقیقی عاجزی نصیب نہیں یا عجز کا عرفان حاصل نہیں تو اس کی نظر وہیں جھک جاتی ہے اور عجز سے بجائے اس کے کہ توحید پیدا ہو شرک پیدا ہو جاتا ہے. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خداداد عرفان سے اس بات کو اس رنگ میں تمثیلاً بیان فرمایا کہ دیکھو اوہو یہ تو ستارہ ڈوب گیا، یہ تو میرا خدا نہیں ہو سکتا. ہاں چاند نکلا ہے، دیکھو کیسا روشن، کیسا خوبصورت، زیادہ پر نور اور زیادہ وجیح اور دل کو لبھانے والا. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چاند بھی ڈوب جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اوہو ہماری نظر تو یہیں ٹھہری ہوئی لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ یہی آخری منزل ہے. لیکن اس کے بعد بھی ایک منزل ہے، چون دیکھو سورج نکلا ہے اور کتنا عظیم الشان سورج ہے، کس طرح اس نے کل عالم کو روشنی سے بھر دیا ہے، شاید یہی ہمارا خدا ہو. لیکن جب وہ سورج ڈوبا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہ ستارہ خدا تھا، نہ چاند خدا تھا، نہ سورج خدا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ما وراء الورا ہستی ہے، وہ ہمارا خدا ہے جس نے ان سب چیزوں کو نور بخشا ہے. بس عجز تو ضروری ہے، لیکن عجز کہ ابھی ایک اپنا عرفان ہوا کرتا ہے، اور صاحب عرفان کا عجز اور ہے اور بے عرفان انسان کا عجز اور ہے. بے عرفان کا عجز اسے بالکل ناکارہ اور بے ہمت کر دیا کرتا ہے، ہر طاقت کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ہر بڑے کو دیکھتا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھ کر اس کو سجدے کرنے لگتا ہے. لیکن ایک صاحب عرفان کا عجز بلندیوں کے ساتھ اور جھکتا چلا جاتا ہے، نہ وہ تکبر کی طرف مائل ہوتا ہے نہ وہ شرک کی طرف مائل ہوتا ہے. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے عجز کی ایک بہت ہی خوبصورت تفسیر ہمارے سامنے فرما دی اور ہمیں بتایا کہ عجز وہی ہے جو بالآخر خدا تک پہنچائے، ورنہ تم اپنے آپ کو ایسا حقیر اور بے طاقت سمجھنے لگو گے کہ مخلوق کے سامنے جھک جاؤ گے.
بس نبوت میں بھی عجز کا عرفان بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک بلندی کے بعد جب نبی کو دوسری بلندی نصیب ہوتی ہے تو اس بلندی سے خدا کی بلندی کا ایک اور آسمان اس کے سامنے روشن ہو جاتا ہے، ایک نئی بلندی اس کو دکھائی دینے لگتی ہے، اور اس کے سامنے وہ پھر اپنے آپ کو دوبارہ عاجز محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عاجز سمجھا تو تھا، لیکن جیسا کہ حق تھا ویسا عاجز نہیں سمجھا تھا۔ خدا تعالیٰ تو لامحدود ہے اور اس کی ذات کی عظمت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی مستغنی، ایسی غنی ہے اور ایسی لامتناہی دولتوں کا وہ مالک ہے کہ اگر تم اس سے اس کی ساری کائنات مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، اور وہ سب کچھ تمہیں دے دے، تو اس کی دولت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سمندر میں سوئی کا نوکا ڈبو اور اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی لگا رہ جائے جب اس کو باہر نکالو۔ اس پانی سے جو سوئی کے ناکے کے ساتھ نوک کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے اور وہاں قطرہ نہیں ٹھہر سکتا۔ مثال بہت خوبصورت دی ہے۔ انگلی ڈبو یا اور کوئی چیز ڈبو، اس کے ساتھ زیادہ پانی لگتا ہے، لیکن جو باریک نوک ہو اس کے ساتھ پانی کا قطرہ نہیں رہ سکتا، اس لیے بہت ہی معمولی پانی ہوگا۔ فرمایا اس میں بھی جو کمی آتی ہے، اس سے جو کمی آتی ہے خدا تعالیٰ کے کائنات میں اتنی بھی کمی بھی نہیں آتی اگر وہ تمہیں سب کچھ بھی دے دے۔ وہ لامتناہی ہے۔ یہ بات صاحب عرفان کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، اور جس کو یہ عرفان ہو اس کو اپنی دولت پہ گھمنڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ملک کا بادشاہ بھی ہو جائے تو وہ ایک زمین کے ایک ملک کا بادشاہ ہے، اور اس کے باوجود اس کا اقتدار کامل نہیں ہے۔ اس کو تو اپنے نفس، اپنے وجود پر بھی اقتدار حاصل نہیں۔ جب بیمار پڑتا ہے تو کس طرح بے حیثیت اور بے حقیقت ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کو اپنے جذبات پر بھی کامل اختیار نہیں ہوتا، نہ اپنے غصے پر، نہ اپنی خوشی پہ، نہ اپنی نیند پر، نہ اپنے جاگنے پر۔ بس وہ ایک بڑے ملک کا بادشاہ بن کر کیسے متکبر ہو سکتا ہے اگر اس کی نظر خدا کی لامتناہی ملکیت پر ہو؟ بس عرفان الہی عجز کی راہ سے جو نصیب ہوتا ہے ویسا اور کوئی عرفان نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر خدا کی ذات دن بدن زیادہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ بعض صوفیاء نے غلطی کی اور عجز کو ظاہری رنگ دینے لگے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے اوپر مٹی ڈالتے تھے، بعض اوقات اپنے کپڑے بھاڑ لیتے تھے، گندے کر لیتے تھے، اور ایسا رنگ اختیار کرتے تھے جیسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ گندے اور غلیظ اور بیکار لوگ ہیں۔ یہ ایک اظہار تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جمال کو پسند کرتا ہے۔ وہ جو کچھ نہیں کی حالت ہے وہ بیرونی حالت نہیں ہے، وہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، اور بعض دفعہ بیرونی کیفیت اس اندرونی کیفیت سے بالکل متقابل ہوتی ہے، اس سے بالکل برعکس دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد القادر جیلانی کے متعلق آتا ہے کہ وہ بڑے خوش پوش تھے، بہت ہی خوبصورت اور نہایت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ تو بڑے بزرگ اور خدا کے خاص پیارے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں پہنتا جب تک مجھے خدا نہ کہے۔ ان کے دل کی پسند تھی جو خدا کی خاطر چھوڑ دینے پر تیار بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے اس پر نظر فرمائی اور کہا نہیں پہنو۔ تو بعض دفعہ خدا اپنے بندے کی دل کی پسند پوری کرنے کے سامان خود فرماتا ہے،
اور اس کا عجز ان کپڑوں میں چھپ جاتا ہے. پس عجز کا ظاہری حالت سے تعلق نہیں ہے. بعض دفعہ عجز پھوٹ کر ظاہری حالت پر اثر انداز ہوتا ضرور ہے، لیکن اس کو پہچاننے کے لیے بھی عرفان کی آنکھ چاہیے. جو اندر کا عجز ہے وہ ہے، ورنہ تو آپ کو بے شمار سادھو ایسے دکھائی دیں گے جو جسموں پر راکھ ملتے ہیں. کئی دفعہ لوگ غور حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ راکھ کا کیا قصہ ہے، یہ راکھ کیوں مل رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں کسی صاحب عرفان نے ان کو یہ بتایا ہوگا کہ مٹی میں مل جانے سے، راکھ ہو جانے سے خدا ملتا ہے. جنہوں نے مٹی کا محاورہ سنا انہوں نے مٹی ملنی شروع کر دی. جنہوں نے خدا کی راہ میں راکھ ہو جانے کا ذکر سنا انہوں نے یہ نہ سوچا کہ خدا کی خاطر اپنے وجود کو جلا کر ختم کر دینا اور اپنے نفس کی راکھ بن جانا یہ مراد ہے. خدا کی لقاء کے لیے یہ چیز ہے جو انسان کی مدد کرتی ہے. تو انہوں نے راکھیں بننی شروع کر دی. پس عجز کے مقام تو بے شمار ہیں، لیکن جب تک اندرونی طور پر آپ کو وہ آنکھ نصیب نہ ہو جو عجز کی شناسائی بخشتی ہے، جسے عجز پہچانا جاتا ہے، اس وقت تک صحیح معنوں میں آپ خدا کی راہ میں آگے قدم نہیں بڑھا سکتے. ایک اور پہلو سے جب ہم عجز کے مضمون پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ اس کی برعکس صورت کو دیکھ کر عجز کا مضمون ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے تکبر. تکبر عجز کا بالکل برعکس ہے، اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ایک مکمل جدائی پیدا کرنے والا مضمون ہے. کیونکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے سوا کسی کو زیب ہی نہیں دیتا. یہ وہ صفت ہے جس میں خدا کا کوئی نبی شریک نہیں ہے، صرف خدا ہے جس کے متعلق جس کے صفات میں لفظ متکبر آتا ہے، اور بڑی شوقت والی صفت ہے. بڑا ہی روب پیدا ہوتا ہے انسان پر جب انسان خدا کی صفت متکبر پر غور کرتا ہے. اس کے سوا کسی بندے میں نہ تکبر کرنے کی استطاعت ہے، نہ تکبر کرنے کی طاقت ہے، نہ اسے زیب دیتا ہے، نہ اسے اجازت ہے. اس لیے خدا کے انبیاء بھی جبکہ خدا کی دوسری صفات میں شریک ہو جایا کرتے ہیں، شریک ان معنوں میں کہ اس سے حصہ پاتے ہیں. ویسے تو نعوذ باللہ شرک کا دوسرا مضمون ان پر صادق نہیں آتا، لیکن کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کی صفت میں رنگین ہو جانے کا انسان میں ملکہ حاصل ہے اور اسے طاقت ودیت کی گئی ہے، لیکن تکبر کے لحاظ سے نہیں. پس تکبر اگر کسی جگہ ہے تو وہ خدا کے اور بندے کے درمیان ایک ایسا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں متکبر خدا سے مل ہی نہیں سکتا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مضمون کو اپنے رنگ میں یوں بیان فرمایا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. اس زمانے میں غالباً دولت مند ہی زیادہ متکبر ہوا کرتے تھے، اس لیے وہ دولت مند کہہ کر دراصل متکبر کا مضمون باندھا گیا ہے. لیکن قرآن کریم نے اس مضمون کو نہایت زیادہ کمال کے ساتھ اور بہت ہی حسین انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس مضمون کو جو ابتدائی دکھائی دیتا ہے حضرت مسیح کے قول کی صورت میں اسے مکمل کر دیا ہے. یعنی قرآن کریم کے بیان میں یہ مضمون اپنے ختم کو پہنچ گیا ہے، اس سے بڑھ کر یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا. فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط
خیات ہے لفظ، وہ میں جب پڑھتا ہوں تو بعض دفعہ لوگوں کو شبہ پڑتا ہے کہ فتح کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن وہ پڑھنے کی طرز میں ہے فرق، بعض دفعہ بعد میں بھی لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ فی سم الخیات وکذالک نجزی المجرمین، فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر اختیار کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیات، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اب دیکھیں ان دونوں عبارتوں میں کتنا فرق ہے۔ اول تو محض دولت مند کا بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ ہر قسم کی تکذیب کرنے والے کو متکبر فرمایا گیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کے نشانات بے شمار ہیں، یہاں صرف انبیاء کی تکذیب مراد نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی آیات پھیلی پڑی ہیں، اور متکبر ہر آیت کی تکذیب کرتا چلا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، استفادہ کرتا ہے، خدا کی آیات میں ڈوبا ہوا ہے دن رات، ان آیات کے سہارے زندہ ہے، ہر سانس ان آیات کا محتاج ہے، زندگی کا ہر لمحہ ان آیات کے سہارے چل رہا ہے، اور ایسا غافل ہے اور ایسا بے وقوف اور اندھا ہے کہ اس کے باوجود آیات کا انکار کرتا چلا جائے، ان سے تکبر کی راہ اختیار کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری ادنا غلام ہے، میں جس طرح چاہوں ان سے سلوک کروں، اور کوئی مالک نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنے اس استفادے کے لحاظ سے جواب دے ہوں۔ جو چیزیں ہیں وہ میرے فائدے کی خاطر اس طرح بنائی گئی ہیں جیسے میں مالک ہوں، اور یہ چیزیں میرے لیے بنائی جانی خدا پر فرض تھی۔ یہ رجحان ہے جو متکبر کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بس جہاں اس کا فضل اپنا ہاتھ کھینچ لے، وہیں ایسا شخص اچانک ننگا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا رجحان بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا ہوتا کون ہے میرے ساتھ یہ سلوک کرنے والا؟ اتنی دنیا پڑی ہوئی ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، میں ہی بیمار ہونا تھا، مجھے ہی بیمار ہونا تھا، میرے بچوں پر یہ مصیبت ٹوٹنی تھی۔ اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ساری زندگی، اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ اس کی یہ طاقت کے خدا پر باتیں کرتا ہے۔ یہ بھی خدا کی آیات میں لپٹی ہوئی ایک داستان ہے جو انہیں کے ذریعے چل رہی ہے۔ اس داستان کا اپنا کوئی وجود نہیں، آیات کے ذریعے ہی یہ داستان دکھائی دیتی ہے، گویا ہے، لیکن حقیقت میں آیات ہی ہیں صرف۔ بس آیات باری تعالیٰ سے روگردانی کرنا اور اس سے منہ موڑ لینا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بخشش کے لائق نہیں ہے، اور یہی حقیقت میں تکبر کو پیدا کرنے والا گناہ ہے، جس سے پھر تکبر پیدا ہوتا ہے اور بالآخر انسان بخشش سے محروم رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ جب ہم ان پہ نعمتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اکرمن، کہ دیکھو میرے رب نے میری عزت افزائی کی ہے، اور جب ہم ان سے نعمتیں چھپتے کہ اکرمن، کہ میرے رب نے دیکھو میری عزت کی ہے، اور جب ہم نعمتیں چھینتے ہیں تو کہتے ہیں اہانن، خدا نے میری توہین کر دی ہے۔ یعنی خدا کون ہوتا تھا مجھے ذلت دینے والا اور رسوا کرنے والا؟ اس نے یہ نعمتیں مجھ سے واپس لے کر یا مجھ پر ان کی راہیں بند کر کے میری توہین کی ہے۔ بس وہ لوگ جو کائنات کو غفلت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے وجود کو بھی غفلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو یہ آیات دکھائی نہیں دیتی، اور ان کے اندر پھر تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا، بس آغاز شروع کیا آیات سے غفلت کرنے کے ذکر سے، اس کے نتیجے میں جو بیماری تباً پیدا ہوتی ہے، پھر اس مضمون کو بیان فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، پھر فرمایا لا تفتح لہم ابواب السماء، یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، فرمایا ان پہ رفتوں کا کوئی دروازہ بھی کھولا نہیں جائے گا،
کتنا عظیم الشان اور کتنا کامل مضمون ہے. یعنی وہ لوگ جو خدا کے سامنے بڑے بنتے ہیں اور اونچے ہوتے ہیں، ان پر رفتوں کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا. وہی ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے اس مضمون کے مطابق اس کا برعکس نقشہ یوں کھینچا کہ خدا کے وہ بندے جو تواضع کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی خبر یہ ہے، رفعناہم الی السماء السابع، جو اس کے الفاظ حدیث کے عربی میں تو مجھے یاد نہیں اس وقت، یعنی یاد تھے لیکن اس ذہن سے اس وقت گزر گئے ہیں، کہ وہ بندے خدا کے جو خدا کے حضور تواضع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں 7ویں آسمان پر اٹھا کے لے جاتا ہے. الی السماء السابع، اور زنجیر سے لپیٹ کر گویا کہ ان کو آسمان کی بلندی پر نہیں بلکہ 7ویں آسمان کی بلندی تک پہنچایا جاتا ہے. بس قرآن کریم نے فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جو تکبر کرتا ہے اس پر رفتوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اور حضرت صلی اللہ اذا تواضع العبد، یہ الفاظ ہیں، اذا تواضع العبد رفعہ اللہ الی السماء السابع، کہ جب بھی کوئی بندہ خدا کا تواضع کرتا ہے، یعنی جھکتا ہے، گرتا ہے، اس کے حضور عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ الی السماء السابع، اس کو خدا 7ویں آسمان کی بلندی تک اٹھا لے جاتا ہے. تو ہر بلندی کے لیے ایک عجز کا مقام ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیں اچھی طرح. یعنی یہاں بلندیوں سے مراد یہ ظاہری بلندیاں نہیں ہیں. ہر انسان کے لیے کچھ اس کی خلقت میں بلندی پانے کی استطاعت موجود ہے، اور ہر انسان کا آسمان الگ الگ آسمان ہے. تبھی خدا تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف آسمانوں پر دکھایا ہے. ان سے خدا نے کوئی ناانصافی نہیں فرمائی. ہر شخص کی بلندی کی ایک استطاعت ہے، اور اس بلندی تک وہ بلند ہو سکتا ہے. چنانچہ مسلم موعود کی پیشگوئی میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا، وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف یا آسمان تک اٹھایا جائے گا. یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو جتنی صلاحیتیں بخشی ہیں، اس کا وہ آخری نقطہ جو آسمان پر مقدر ہے وہاں تک وہ رسائی پا جائے گا. یعنی وہ اپنی قوتوں کو ضائع نہیں کرے گا اور اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخشے گا کہ جو رفتیں اس کے لیے مقدر تھیں وہ ان کو حاصل کر لے گا. پس اس آیت نے ہمیں سمجھایا کہ عجز کے ذریعے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں، اور یہاں رفت سے مراد صفات باری تعالیٰ ہیں، کیونکہ حقیقت میں ظاہری آسمان کی طرف اٹھایا جانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا. یہاں ہرگز ظاہری آسمان مراد نہیں. نہ کبھی آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ زنجیروں سے باندھ کر خدا نے کسی سجدہ کرنے والے کو سجدے کی حالت سے اٹھا کر کسی اوپر جو نظر آنے والے جو میں پہنچا دیا ہو. بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیں اور واقعہ نہ ہو؟ لیکن یہ واقعہ ہر روز گزرتا ہے. ہزاروں لاکھوں بندگان خدا ایسے ہیں جو سجدوں کی حالت میں اٹھائے جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ سجدہ ظاہری سجدہ ہو. ان کے دلوں پر ایسی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں زندگی میں جو اچانک ان پر ان کے عجز کا ایک مقام روشن کرتی ہیں، اور اس فلیش میں، اس ایسے لمحے میں جس کو ظاہری وقت سے ناپا ہی نہیں جا سکتا، اچانک ان کو اپنا ایک عجز کا مقام دکھائی دیتا ہے، اور دل سے خدا تعالیٰ کی ایسی تکبیر بلند ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں رفتوں کو ایک آسمان کی طرف بلندی نصیب ہوتی ہے. پس آخری درجہ 7ویں آسمان تک کا عام بندوں کا درجہ ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے علاوہ رفت کا ایک اور مقام عطا ہوا جو ان آسمانوں کے بعد کا مقام تھا.
اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سب عاجز بندوں سے زیادہ عجز کرنے والے تھے. اس لیے عجز والے کو بلندی عطا ہوتی ہے اور سچی بلندی حاصل کرنے والے کو عجز نصیب ہوتا ہے. یہ دو مضمون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہی لقاء کا مضمون ہے. کیونکہ قرآن کریم میں جس معراج کا ذکر ہے وہ لقاء کا معراج ہے. کسی ظاہری آسمانوں کا سفر تو نہیں ہے جس طرح کے بعض علماء بیچارے اپنی ناسمجھی میں اور بینائی بصیرت کی کمی کی وجہ سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ظاہری گھوڑا اترا، اس کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور پھر وہ اڑنا شروع ہوا پروں کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک ایک آسمان کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا. یہ بچگانہ تصور ہے. اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا، خدا نے یہ پیغام دیا تھا کہ تو عجز کے ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا ہے جس میں بنی نوع انسان میں کوئی تیرا شریک نہیں رہا. ان معنوں میں خدا کی توحید کا ایک پرتو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑا جو کسی اور انسان پر، کسی نبی پر نہیں پڑا. کہ ایک رنگ میں آپ بھی واحد ہو گئے اور یکتا ہو گئے. کبھی کوئی انسان خدا کے حضور ایسا عاجز نہیں ہوا تھا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے حضور تواضع اختیار فرما گئے. اور اس کے نتیجے میں تمام مخلوق تو اپنی بلندیوں کے باوجود 7ویں آسمان سے اوپر نہیں جا سکی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اس سے بھی بلند تر ہوا اور اس کا تعلق عجز سے ہے. کیونکہ حضور نے خود فرما دیا ہے کہ رفتیں یعنی آسمان کی طرح بلندیاں کیسے نصیب ہوا کرتی ہیں. پھر فرمایا اسی آیت میں لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. یہ نہیں کہا کہ اونٹ کا ناکے میں داخل ہونا اس سے زیادہ آسان ہے کہ دولت مند جنت میں داخل ہو. یہ مضمون جو ہے یہ ایک قسم کا محال مضمون ہے، ناممکن دکھانے والا مضمون ہے. مگر قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے اس میں بندے کے لیے مایوسی کی دیوار کھڑی نہیں کی. یہاں یہ فرمایا ہے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے، یہ مضمون فرمایا ہے. اور تکبر کا اونٹ کم بھی ہو سکتا ہے، اس کا جسم چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی کجیاں دور بھی ہو سکتی ہیں. اونٹ کی مثال بڑی خوبصورت مثال ہے. حضرت مسیح کو بھی یہ مثال دی گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی مثال سکھائی گئی، لیکن طرز میں کتنا فرق ہے. حضرت مسیح نے فرمایا کہ یہ زیادہ ناممکن ہے کہ دولت مند خدا کی راہ میں داخل ہو جائے، خدا کی جنت میں داخل ہو، بنسبت اس کے کہ اونٹ داخل ہو جائے وہ سوئی کے ناکے میں یا اس میں سے گزر جائے. قرآن کریم فرماتا ہے نہیں، جب تک اونٹ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے اس وقت تک جنت کا راستہ بند ہے. اور اونٹ کی مثال اس لیے دی گئی ہے ہاتھی کی بجائے، ہاتھی ورنہ زیادہ بڑا جانور ہے، قرآن کریم میں ہاتھی کا ذکر بھی موجود ہے، کہ اونٹ میں ایک ٹیڑھا پن بھی ہے. اس لیے تکبر میں جو کجی پائی جاتی ہے اس کی مثال اونٹ سے بہتر نہیں دی جا سکتی تھی. صرف بڑا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک ٹیڑھا پن بھی پایا جاتا ہے. بس قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور ٹیڑھا بھی ہے ساتھ، اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں تکبر میں، اس وقت تک اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے. لیکن یہ فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ تمہارے تکبر دور ہو جائیں، یہ ممکن ہے کہ تمہارے کجیاں جو ہیں درست ہو جائیں اور تم سیدھے ہو جاؤ. اس لیے مایوسی کا پیغام نہیں ہے بلکہ امید کا پیغام ہے. مشکل کام ہے، تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی. انکا قادح الی ربک، بہت مشقت کی راہ اختیار کرنی پڑے گی، لیکن اگر کرو گے تو فملاقی ہے. اے انسان تجھے یہ پیغام ہے کہ تو ضرور خدا کو پالے گا.
जन्नत तुझ पर हराम नहीं हुई है, मगर जन्नत की राह बताई जा रही है कि वो कैसी मुश्किल राह है। अपने नफ्स के तकब्बुर को तोड़ो, उसकी कजियों को दुरुस्त करो, फिर तुम ज़रूर उस राह पर चल पड़ोगे जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह है, और फिर तुम्हें हकीकी बुलंदी नसीब होगी। कुरान करीम में आसमान के मज़मून के साथ एक ऊँट का मज़मून भी बांधा गया है। चुनाचे जो दूसरी रकत में हम सूरत तिलावत करते हैं उसमें ये मज़मून इकट्ठा आया है। इसके मुतालिक एक दफ़ा मैंने खुतबे में कुछ रोशनी डाली थी, लेकिन कुरान करीम की आयात तो लामुतनाही हैं। ये जो अब मैं मज़मून बयान कर रहा हूँ इसका भी उसके साथ एक ताल्लुक़ है। आसमान की बुलंदी ऊँटों को हासिल नहीं हुआ करती, तुम्हें गौर करना चाहिए। आसमान की बुलंदी खुदा के आजिज़ बंदों को हासिल हुआ करती है। बस रफ़तें हासिल करनी है तो ऊँटों पे बैठकर रफ़तें नहीं मिलेंगी तुम्हें। तुम ये ना समझना कि दुनिया के सवारियों के मालिक हो जाओ, बुलंद सवारियों पर दौड़ने लगो तो तुम बहुत ही अज़ीमुश्शान वजूद बन जाओगे, बल्कि हकीकी रफ़तें इज्ज़त से हासिल होती हैं। ऊँट के मुतालिक दूसरी जगह जो फरमा दिया कि वो दाखिल ही नहीं हो सकता, तो ऊँट पर बैठा हुआ कहाँ से दाखिल हो जाएगा। तो ये मज़मून है जिसमें गौर की तरफ वहाँ दावत दी गई है कि ऊँट है तो बड़ा ऊंचा जानवर और तेज़ दौड़ भी लेता है अच्छा भला, और लेकिन टेढ़ा है, और तुम अगर ऊँट की राह अख्तियार करोगे तो तुम मुतकब्बिर बन जाओगे। बस फरमाया ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खयात, उस वक्त तक तुम दाखिल नहीं हो, ऐसा शख्स दाखिल नहीं हो सकता जब तक छोटा ना हो जाए और अपने नफ्स के ऊँट को वो और मुख्तसर करता चला जाए यहाँ तक कि वो हलाकत के मुकाम तक पहुँच जाए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फरमाया कज़ालिक नज़्ज़िल मुजरिमीन, फिर हम इस तरह मुजरिमों को सज़ा दिया करते हैं कि उनकी तरक्की की राहें तंग कर देते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। एक इंसान बाज़ दफ़ा जाते जाते देखता है कि रास्ता तंग होता चला गया, यहाँ तक कि वो एक ऐसा सुराख बन गया कि उसमें से वो दाखिल हो ही नहीं सकता। बाज़ लोग मुझे ऐसी ख्वाबें लिखते हैं और वो लिखते हैं कि बहुत ही दिल पर इससे दहशत तारी होती है कि एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है लेकिन रास्ता तंग होते होते इतना छोटा हो जाता है कि बेख्तियार हो जाता है आदमी, कोशिश करता है आगे बढ़ने की लेकिन फंस जाता है। बस आगे बढ़ने की राह में जो रोके हैं वो अपने नफ्स के तकब्बुर की रोके हैं, वरना खुदा की राहें कुशादा हैं। जब उन राहों से बड़ा बनकर इंसान वहाँ से गुजरने की कोशिश करता है तो नहीं गुजर सकता। बस रोया में ऐसे लोगों को दर हकीकत ये पैगाम होता है कि तुम्हारे अंदर अभी तरक्की की गुंजाइशें तो मौजूद हैं, लेकिन तुमने अपने नफ्स को छोटा नहीं किया। अपने नफ्स को खुदा के हुजूर और छोटा करो। जब छोटा करोगे तो इन बारीक राहों से भी तुम बड़ी आसानी से गुजर जाओगे। साइंस की आजकल ऐसी फिल्में तैयार की जाती हैं जो इस किस्म के नज़र के धोखे हैं, लेकिन उन धोखों के नतीजे में इंसान धोखा नहीं खाता बल्कि हदायत की राह पा जाता है। चुनाचे छोटे छोटे बारीक जरासीम जो जिस्म के खुलियों में दाखिल होते हैं, उनके मुतालिक खा किसी तरह भी वो बयान करें, हकीकत में एक तालिब इल्म को पूरा मजमून समझ नहीं आ सकता। तो साइंस के ज़रिए उन्होंने ऐसे नज़र के धोखे बना लिए हैं कि एक आदमी जो समझा रहा है कि अंदर क्या है, वो इतना छोटा दिखाई देता है कि उसके मुकाबले पर खुलिया लगता है एक बहुत बड़ा हॉल है, और फिर वो खुलिये में उतरता है उन बारीक नालियों के ज़रिए जो बड़ी मुश्किल से दिखाई देती हैं, और वो छोटा सा आदमी उसमें जाकर फिर वो फिर रहा है चारों तरफ, वो अंदर चीज़ें देख रहा है, वो बच्चों को दिखा रहा है कि देखो मैं इस फलां जगह पहुंच गया हूँ, यहाँ न्यूक्लियस की ये शक्ल है, ये खुलिये के पर्दे और न्यूक्लियस के दरमियान का पानी है, यहाँ इस किस्म की पिगमेंट्स हैं, ये है वो है। और वो ऐसा मज़ेदार नज़ारा होता है कि वो बच्चे के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाता है, या तालिब इल्म के ज़हन पर हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। तो हकीकत में छोटा हो जाए इंसान
تو راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں. اور خدا کی راہ میں چھوٹا ہونا ضروری ہے، کیونکہ خدا کی راہ پہ آپ نے چلنا ہے اور وہاں بڑے بن کر نہیں چلا جا سکتا. اور اس پہلو سے بہت سے اور ایسے زاویے ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. تکبر کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں. لیکن چونکہ اب وقت ہو گیا ہے، 1 گھنٹے کے قریب وقت ہو گیا ہے، اس لیے باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا. یہ وہ جمعہ ہے جس کا خطبہ اس وقت فرینکفرٹ اور میونخ میں بھی سنا جا رہا ہے. اب خدا تعالیٰ نے دیکھیں نئے ایسے آلات مہیا فرما دیے ہیں، نئے سائنس کے انکشافات ایسے ہو چکے ہیں جن کے نتیجے میں انسانی آواز کی پہنچ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. بس وہ بھی ہمارے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان منتظمین کو جزا دے جن کی کوششوں کے ذریعے یہ آواز براہ راست دوسرے ملکوں کے لوگ سن سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جن کی کاوش فکر کے نتیجے میں ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں. احسان مند ہونے کا ایک یہ بھی طریق ہے. بس رمضان مبارک میں جب آپ دعائیں کریں تو اپنے ہر محسن کے لیے دعا کیا کریں. مجھے ایک بچی کی بات بہت ہی پیاری لگتی ہے. وہ چودھری شاہ نواز صاحب مرحوم کی نواسی ہے. وہ چھوٹی سی تھی تو اسے ماں باپ نے سمجھایا کہ بیٹا دعائیں کرو، رمضان ہے یا ویسے کسی موقع پر کہا ہوگا، بہت دعائیں کیا کرو. تو ایک دن اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا دعائیں کیں، بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا میں نے جو دعائیں کیں امی کے لیے، نانی کے لیے، نانا کے لیے، ابا کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، اس کے علاوہ میں نے اس کے لیے بھی دعا کی جس نے آئس کریم ایجاد کی تھی. انہوں نے کہا ہے اس کے لیے کیوں دعا کی؟ انہوں نے کہا دیکھو اس نے بچوں کا دل خوش کر دیا. اب یہ بات تو بچگانہ ہے لیکن عارفانہ بھی ہے. ہم لوگ جب بندوں کا احسان نہیں دیکھ سکتے تو خدا کا احسان بھی نہیں دیکھ سکتے. اس بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. بس خدا کے عرفان کی باتیں تو ہم کر رہے ہیں، اگر بندے کا عرفان نہ ہوا تو خدا کا بھی نہیں ہوگا. تو ہر محسن کے احسان پر نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے دل میں جذبہ تشکر رکھیں، اور اگر براہ راست کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کیا کریں. اپنی دعاؤں کے ذریعے آپ احسان کا بدلہ اس رنگ میں اتار سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو بدلے اتارے جاتے ہیں اس سے بہت بڑھ کر ایسے شخص کو جزا پہنچ جاتی ہے. اور اس طرح ہر راہ میں آپ کو، بندوں کی راہ میں بھی اور دوسری راہوں میں بھی، آفاقی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی، ہر مطالعے میں خدا دکھائی دینے لگے گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله
यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।